چلے بھائی آگے شروع کرتے ہیں، برابر دھیان کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے قول و قرار لیا کہ تم عبادت نہیں کرو گے کسی کی بجز اللہ تعالیٰ کے، تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے قول و قرار لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی گفتگو کرنا، خوش اخلاقی کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر تم پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے، اور تمہاری تو عادت ہی ہے قول و قرار کر کے پھر جانا، اور تم اعراض کرنے والے ہو، اور تمہاری تو عادت ہی ہے قول و قرار کر کے پھر جانا۔ سنیں، اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے قول و قرار لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور بے باپ کے بچوں کے ساتھ، یا یتیموں کے ساتھ، یا بے باپ کے بچوں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی طرح گفتگو کرو، لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ اچھی طرح گفتگو کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر تم پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے، اور تمہاری تو عادت ہی ہے قول و قرار کر کے پھر جانا، اب یہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ وہی بنی اسرائیل کی شرارتوں کا تذکرہ چل رہا تھا، تو اسی میں بتلاتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے اور باتوں کا بھی قول و قرار لیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا، سنا، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور لوگوں سے نرمی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ گفتگو کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب چیزوں کا بھی قول و قرار لیا تھا۔ لیکن وہ لوگ اس سے پھر گئے۔ ان میں سے چند لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے، پھر جو اس کے بعد دوسرے نبی آئے، آپ علیہ السلام آئے تو ان کے اوپر بھی ایمان لے آئے، باقی اکثر لوگ تو قول و قرار کر کے وہ پھر گئے، برابر۔ چلے اب اس میں الفاظ دیکھ لیجیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ احساناً مفعول مطلق ہے، فعل مقدر کا، فعل محذوف کا۔ احسنوا احساناً، احسنوا فعل محذوف ہے، اس کا یہ مفعول مطلق بننا ہے، برابر۔ احسنوا احساناً، اور ذی القربى، قربا باب کروبہ سے قروب یقرب قربتاً و قربا، نزدیک ہونا، قروب یقرب قربتاً قربا، اور قریب یقرب قربتاً اس کے معنی بھی نزدیک ہونا، باب سمعہ سے بھی آتا ہے۔ کروب میں جو مصدر قربتاً قربا۔ یتاما، یتیم کی جمع ہے، یتیم کہتے ہیں جس کے ابا نہ ہو، وہ نابالغ بچہ جس کے ابا نہ ہو۔ اب وہ بالغ ہو جائے گا تو اب یتیم نہیں رہے گا، یاد رکھنا، بالغ ہو جائے گا تو یتیم نہیں رہے گا، برابر۔ اور جس بچے کی ماں نہ ہو اس کو کہتے ہیں یسیر، کیا کہتے ہیں بھائی؟ جس بچے کی ماں نہ ہو اس کو یسیر کہتے ہیں۔ اور جانوروں میں جس بچے کی ماں نہ ہو اس کے یتیم کہتے ہیں، اس لیے کہ جانور اپنے ماں کے ساتھ رہتا ہے،
ابا تو پتہ نہیں کون سا ہے، سمجھ میں آیا، کعب صحبت کر کے چلا گیا، وہ ابا کا کو پتہ نہیں، سمجھ میں آیا. اس لیے جانوروں میں یتیم کس کو کہے؟ جس کی ماں نہ ہو. برابر. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تو یہاں پر بھی قَوْلًا حُسْنًا مفعول مطلق کی صفت ہے بھائی، سمجھا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ قَوْلًا حُسْنًا، تو یہ بھی مفعول مطلق کی صفت اس لیے حالت نصب میں ہے. الا قلیلا، یہ قلیلا حالت نصب میں ہے اس لیے کہ وہ مستثنا بن رہا ہے. مستثنا کا اعراب حالت نصب میں ہے. قلیلا کی جمع اس سے پہلے بتایا قلول اقلاء، قلول اقلاء. برابر. چلیے دوبارہ. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے قول و قرار لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی طرح گفتگو کرو، اور لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ اچھی طرح گفتگو کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو. پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے، اور تمہاری تو عادت ہی ہے قول و قرار کر کے پھر جانا، تمہاری تو عادت ہی ہے قول و قرار کر کے پھر جانا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے. وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، اور تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، اور تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. پھر تم نے اقرار کیا اور تم قسم کھا رہے تھے، تم گواہی دے رہے تھے. گواہی میں قسم ہوتی ہے، اس لیے ترجمہ ایک جگہ پر کیا گیا ہے ہدایت القرآن میں، تم قسم کھا رہے تھے، یہ بھی ترجمہ، اور تم گواہی دے رہے تھے، تو بھی ترجمہ قسم. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، باہم خون ریزی نہیں کرو گے، اور اپنے لوگوں کو، اپنی ذاتوں کے یعنی اپنے لوگوں کو، اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہی دے رہے تھے. پھر تم اے لوگوں، یہ ہاؤلائی سے پہلے یار کو ندہ محذوف ہے. پھر تم اے لوگوں اپنے لوگوں کو، اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو. پھر تم اے لوگوں اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو، اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، اور اس طور پر کہ ان کے خلاف گناہ اور ظلم کا ارتکاب کر کے دشمن لوگوں کی مدد کرتے ہو. پھر تم اے لوگوں اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو، اور اپنے میں سے ایک جماعت کو، اور اپنے ہی میں سے ایک جماعت کو نکالتے ہو ان کے گھروں سے، اس طور پر کہ ان کے خلاف علیہم، ان کے خلاف گناہ اور ظلم کا ارتکاب کر کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو. اس طور پر کہ ان کے خلاف اعلیٰ الزام کے لیتے ہیں، اس طور پر کہ ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، دشمنوں کی مدد کرتے ہو. اور اگر وہ لوگ تمہارے پاس آ جاتے ہیں قیدی بن کر، اور اگر وہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں قیدی بن کر، تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو. تفادوہم، اور اگر وہ لوگ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ حرام تھا تم پر ان کو نکالنا بھی. کیا بس بعض کتاب پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہو؟ کیا بس تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہو؟ بس اس کا بدلہ کیا ہے؟
جو ایسا کرے تم میں سے سوائے دنیاوی زندگی میں رسوائی کے، اور قیامت کے دن وہ لوگ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ محبت میں سنیں بھائی، اور وہ وقت یاد کرو، اس کے بعد نیچے والا، پھر تم اے لوگوں اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے ایک جماعت کو تم ان کے گھروں سے نکالتے ہو، اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو، اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو، من تبعیضیہ ہے، اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو تم ان کے گھروں سے نکالتے ہو اس طور پر کہ ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اس طور پر کہ ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ برابر، اتنا یاد رکھنا، اس طور پر زائد ہے کہ ان کے خلاف علیہم کا دماغ، اس طور پر کہ ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ لوگ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو تم مال دے کر ان کو چھڑا دیتے ہو، تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا دیتے ہو، حالانکہ تم پر حرام تھا ان کا نکالنا، کیا پھر تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہو؟ بس اس کا بدلہ کیا ہے جو تم میں سے ایسا کرے سوائے دنیاوی زندگی میں رسوائی کے، اور قیامت کے دن وہ لوگ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو 3 چیزوں کا حکم دیا تھا۔ ایک تو آپس میں لڑ کر باہم خون ریزی مت کرنا، برابر۔ دوسرا کہ اپنے ہی لوگوں کو یعنی یہودیوں کو ترک وطن مت کروانا، ہجرت مت کروانا، وہ اس طریقے پر کہ ان کو تم اتنی آزار اور اتنی تکلیف پہنچاؤ کہ وہ مجبور ہو جائے اپنا وطن چھوڑنے پر، تو ایسا بھی مت کرنا۔ یہ دوسرا حکم ہے، سمجھ میں آیا؟ پہلا حکم کیا کہ آپس میں لڑ کر خون ریزی مت کرنا، دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ تم اپنے ہی لوگوں کو یعنی یہودیوں کو ترک وطن کروانے پر مجبور مت کرنا، اس طریقے پر کہ تم ان کو اتنی مجبور کرو، اتنی تکلیف پہنچاؤ، اتنا جو ہے ان کو تم تکلیف دو کہ وہ بیچارہ مجبور ہو جاوے اپنا وطن چھوڑنے پر۔ اور تیسرا حکم یہ دیا تھا کہ اگر کوئی قیدی بن کر آ جاوے تمہاری قوم میں سے یعنی یہودیوں میں سے کوئی قیدی بن جاوے یعنی جیل میں چلا جاوے تو تم فدیہ دے کر اس کو چھڑا دینا، سمجھ میں آیا؟ تو انہوں نے 2 حکموں کو تو چھوڑ دیا، سمجھا کہ پہلا حکم جو آپس میں قتل و قتال مت کرنا، لیکن آپس میں قتل و قتال کیا، حتیٰ کہ اس کی تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ مدینہ میں مشرکین کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور یہودیوں کے بھی 2 قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو قینقاع بھی تھا، جو مشہور یہ تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر، سمجھا؟ تو بنو قریظہ کی دوستی تھی اوس کے ساتھ اور بنو نذیر کی دوستی تھی خزرج کے ساتھ، سمجھا؟ بنو قریظہ کی دوستی تھی اوس کے ساتھ اور بنو نذیر کی دوستی تھی خزرج کے ساتھ، سمجھا؟ اب جب اوس اور خزرج میں آپس میں لڑائی چلتی رہتی تھی، تو جب لڑائی ہوتی تھی تو اوس کے ساتھ جب خزرج کی لڑائی ہوتی تھی تو اوس کا جو حلیف قبیلہ ہے، دوستانہ تعلق جو جن کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ قبیلہ یعنی بنو قریظہ ان کی مدد کے لیے آ جاتے تھے، اور خزرج کا جو حلیف قبیلہ ہے ان کا دوستانہ جو تعلق تھا یعنی بنو نذیر وہ آ جاتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب مدد کے لیے آتے تھے تو آپس میں اپنے حلیف قبیلے کی مدد میں آپس میں بنو قریظہ اور بنو نذیر جو یہودیوں کے ہی دونوں قبیلے تھے وہ آپس میں لڑ پڑتے تھے، سمجھا؟ تو یہ اس کے خلاف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا تسفکون دماءکم، اپنے ہی لوگوں آپ باہم خون ریزی مت کرنا، تو اس طرح باہم خون ریزی کرنا ہوا، سمجھا؟ اسی طریقے پر بعض مرتبہ ان کو اتنا تنگ کرتے تھے کہ وہ اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے تھے، سمجھا؟ تو یہ ان 2 حکموں پر تو انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ہاں البتہ یہودیوں میں سے دونوں قبیلوں میں سے کوئی بھی آدمی اگر جیل میں چلا جاتا کسی وجہ سے تو وہ فوراً اس کو مال دے کر چھڑا دیتے تھے، سمجھ؟ جیل میں سے چھڑا دیتے۔ اب ان سے کہا جاتا کہ بھائی ایسا کیوں، تم جو اپنے لوگ قید ہو کر آدمیوں کو چھڑاتے ہو کہ بھائی یہ تو تورات کا حکم ہے، تورات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو بھائی اللہ نے تورات میں اس کا حکم دیا، وہ بھی دوسرے 2 حکم بھی تو دیے ہیں، سمجھا؟
کہ بھئی آپس میں خون ریزی مت کرنا اور اپنے لوگوں کو ترک وطن مت کروانا، تو کہ کیا کرے دوستوں کا ساتھ دینا پڑتا ہے، اس طرح کہتے رہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا کہ تم ایسا کر کے کیا کہ بعض کتاب یعنی تورات کے بعض احکامات پر عمل کرتے ہو اور بعض احکام کو چھوڑ دیتے ہو. اب ایسا آدمی تم میں سے جو ایسا کرے کہ جو بعض پر جو بھاتا ہے اس کو لیتا ہے، جو نہیں بھاتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے اور قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب کی طرف لوٹائیں گے. ایسا سمجھا ہے؟ آگے والی آیت کا ترجمہ کر لو پھر تحقیق وغیرہ بدلاتے ہیں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو مول لے لیا، دنیاوی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں، اور ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں، اور ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. سمجھا؟ اب الفاظ دیکھ لیجیے بھائی. میثاق تو بار بار آیا، جمع کیا ہے؟ مواثیق، میاسیق اور میاسق. سفک یسفک، سفکن کے معنی ہے خون بہانا، باب ضرب سے. دماؤن یہ جمع ہے بھائی دمن. دیارن دارن کی جمع ہے. ثم انتم ہاؤلائی، تو ہاؤلائی یا تو منادا مضاف ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے یعنی محلت، جیسے مبنی ہے محلت. اور دوسرا اعراب لکھا ہے کہ انتم کی خبر ہے تو اس صورت میں حالت رفع میں ہوگا. انتم محلن حالت رفع میں ہوگا. دو اعراب لکھے اس کے. فریقن کی جمع کیا بھائی؟ فروقن افریقتن، بار بار آئے گا یہ بھی. فروقن افریقتن، فروقن افریقتن. تحقیق اتنی رٹو کہ دماغ میں بیٹھ جائے، سوچنے کی ضرورت نہ پڑے. تظاہرون اصل میں تتظاہرون تھا، باب تفاعل کے میں دو تا جمع ہوگی اس لیے تا کو گرانا جائز ہے. اس کے معنی کیا؟ مدد کرنا، امداد کرنا. اسمن کی جمع ہے آسام، آسام گناہ. عدوان مصدر ہے، ادا یعدو عدوا عدوانا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا. برابر. اسارو، یہ اسارو جمع ہے بھائی کہ اسیر، اور یہ حال بن رہا ہے کیا؟ یا تو کے اندر ہم ضمیر سے حال بن رہا ہے، یاد رکھنا. اسارو جمع ہے اسیرن کی اور یہ حال بن رہا ہے. باب ضرب سے آتا ہے اسر یسرو، اسرن کے معنی قید کرنا. تفادوہم، تفادوہم یہ اصل میں تفادونہم تھا تو نون عربی گر گیا، شروع میں کیا ہے؟ عامل جازم ان آیا. فادا افادی مفادات کے معنی فدیہ دینا، باہم فدیہ دینا. خزیون آگے آتا ہے مصدر ہے. خزی یخزا، خزیون نہیں مصدر، خزی یخزا خزن و خزیتن، یہ بھی مصدر ہے. تین مصدر. خزی یخزا خزن، خزین خزیتن، ذلیل و خوار ہونا. خزی یخزا خزن، خزین خزیتن، ذلیل و خوار ہونا. دنیا، یہ دنیا کیا ہے بھائی؟ اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے. ادنا دنیا، دنا یدنو دنون سے ادنا، اور مؤنث کا صیغہ دنیا. برابر. دنیا چونکہ آخرت کے مقابلے میں قریب ہے اس لیے. بعض لوگوں نے دنیا یدنا دنا اتن، کمینہ ہونا باب سمے سے، اس سے بھی مانا ہے دنیا کو. عام طور پر یہی مانا ہے دنا یدنو دنون سے مانا ہے. برابر. چلے دوبارہ سنیے بھائی. آیت نمبر 85 کا ترجمہ جو لمبی آیت 84 اور 85 86. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ تم باہم خون ریزی نہیں کرو گے اور اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہی دے رہے تھے یا تم قسم کھا رہے تھے. پھر تم اے لوگوں، یہاں پر ہا اولائی سے پہلے یا پھر ندا معذور ہے. پھر تم اے لوگوں اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو نکال دیتے ہو ان کے گھروں سے، اس طور پر کہ ان کے خلاف گناہ اور ظلم کا ارتکاب کر کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو. اس طور پر کہ ان کے خلاف گناہ اور ظلم کا ارتکاب کر کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو. اور اگر وہ لوگ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو تم ان کو چھڑا دیتے ہو، حالانکہ حرام تھا تم پر ان کو نکالنا بھی، اور اسی طریقے پر ان کو قتل کرنا بھی حرام تھا. یہ دو حکمتیں تم نے چھوڑ دیے. کیا پھر تم بعض کتاب پر یعنی تورات کی بعض حصے پر، کیا بس تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہو؟
بس اس کا بدلہ کیا ہے جو تم میں سے ایسا کرے سوائے دنیاوی زندگی میں رسوائی کے، اور قیامت کے دن وہ لوگ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں، اور اسے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ وہ لوگ مدد کیے جائیں گے اور نہ وہ لوگ مدد کیے جائیں گے۔ یخفف، تخفیف سے برابر ہلکا کرنا۔ چلے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور ان کے بعد پیدر پہ رسول بھیجے، اور البتہ تحقیق کے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد پیدر پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات دیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے۔ کیا پھر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا ہے ایسی باتوں کو لے کر جو تمہارے دل نہیں چاہتے ہیں تو تم نے تکبر کیا؟ کیا پھر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا ایسی باتوں کو لے کر جس کو تمہارے دلوں نے نہیں چاہا تو تم نے تکبر کیا؟ چنانچہ تم نے ایک جماعت کو کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے رہے۔ واپس البتہ تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور ہم نے ان کے بعد پیدر پہ رسول بھیجے، ہم نے ان کے بعد پیدر پہ رسول بھیجے، لگاتار رسول بھیجے یا پیدر پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات دیے، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے۔ کیا پھر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا ایسی باتوں کو لے کر جس کو تمہارے دلوں نے نہیں چاہا تو تم نے تکبر کیا؟ بس تم نے ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے رہے، اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے رہے۔ ان یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردہ ہے، ہمارے دل محفوظ ہے، بیان قرآن کا ترجمہ ہے بھی ہمارے دل محفوظ ہے، ہمارے دل پیک ہے۔ سمجھ؟ ان یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دل محفوظ ہے، یا ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، غلاف چڑھا ہوا ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ہمارے دل محفوظ، یہ بھی ترجمہ، ان دونوں میں سے کوئی بھی ترجمہ کریں۔ ان یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے یا ہمارے دل محفوظ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے ان کے کفر کے سبب سے، بس بہت تھوڑی چیزوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ان یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دل محفوظ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مار ماری ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، بس بہت تھوڑی چیزوں پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہودیوں سے بتلاتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر تم کو دیا، اور ان کے بعد ہم نے لگاتار رسول بھیجے، 4000 انبیاء ہے، کتنے خالی بنی اسرائیل میں 4000، موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہے۔ آپ علیہ السلام تو جو خاتم النبیین ہے، حضور پر تمام نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا خاتمہ کس پر ہوا؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم پر ہوا۔ سمجھ؟ تو لگاتار ہم نے رسول بھیجتے رہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے اخیر میں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات لے کر، سمجھنا ان کے کیا کیا معجزات تھے؟ مادر ذات اندھوں کو اچھا کر دیتے تھے، مادر ذات کوڑیوں کو، جن کو کوڑ کی بیماری ہوتی تھی، اس کا ہاتھ لگا دیتے تھے اچھا ہو جاتا تھا۔ سمجھ؟ چڑیا بنا کر جو اس کو کیا کر دیتے تھے۔ اسی طریقے پر غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ جو بتلاتے تھے، وہ کچھ غیب کی باتیں بتلاتے تھے، یہ سب ان کے معجزات تھے۔ سمجھا؟ اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے۔ سمجھا؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے، سمجھا؟ شیطان اس کو ہاتھ لگاتا ہے، لیکن عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش ہوئی تو جبرائیل امین نے، روح القدس سے مراد جبرائیل امین ہے، جبرائیل امین نے شیطان کو چھونے سے ان کو محفوظ رکھا۔ سمجھا؟ اسی طریقے پر جبرائیل امین کے پھونک مارنے سے ان کی والدہ کو عنف ہوا تھا، شادی تو ہوئی نہیں تھی۔ سمجھا؟ تو بے باپ کے بچے تھے، مطلب باپ نہیں تھے، ان کے والد صاحب نہیں تھے،
تو جو جبریل امین نے ان کی گریبان میں، ان کی والدہ کی گریبان میں پھونک ماری تھی اور الوپ ہو گیا تھا، سمجھا، نطفہ قرار پا گیا تھا سب۔ اسی طریقے پر یہود ان کے دشمن ہو گئے تھے، سمجھا، چنانچہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے، لیکن حضرت جبریل کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ جبریل کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سب ان کی کیا ہے تائید کی سب شکلیں ہیں۔ برابر اللہ تعالیٰ آگے بطور تعجب کے کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول ایسی بات لے کر آئے جو تم کو بھائی نہیں، تم کو اچھی نہیں لگی، تو تم نے تکبر کیا، اختیار کی، چنانچہ تم نے ایک جماعت کی تو تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کرتے رہے۔ حضرت زکریا کو قتل کیا، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کو قتل کیا، سمجھا، اور بھی انبیاء کو قتل کیا انہوں نے۔ عیسیٰ ابن مریم کو بھی قتل کرنے کے در پہ تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ برابر آخری آیت یہودیوں کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہمارے دل محفوظ ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ شیخی بگاڑتے ہوئے، سمجھا، یعنی یوں کہتے تھے کہ ہمارے دل ایسے محفوظ ہے کہ کوئی غلط بات ہمارے دلوں میں جا ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں ہمارے دل ایسے محفوظ ہے کہ کوئی غلط بات ہمارے دلوں میں جا ہی نہیں سکتی ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں سے تنزیہ طور پر کہتے تھے کہ بھئی ہمارے دلوں پر تو پردہ لگا ہوا ہے، لہذا تم اسلام کی باتیں مت کرو، کوئی ہمارے دلوں میں جانے والے نہیں ہیں۔ تو طنز کے کہتے ہیں ہمارے اندر اسلام اترنے والا نہیں ہے۔ یہ دو مطلب بیان کیا۔ پہلا مطلب کیا بھائی کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، ہمارے دل محفوظ ہے، یعنی غلط بات ہمارے دلوں میں اتر ہی نہیں سکتی ہے، سمجھا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے تنزیہ طور پر کہ تم اسلام کی باتیں ہم سے کرتے ہو لیکن ہمارے دل پر غلاف چڑھا ہوا ہے، لہذا اسلام کی بات ہمارے دلوں میں اترے گی نہیں، لہذا مت کرو بات۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا، ارے تمہارے کفر کے سبب سے اللہ نے مار ماری ہے، اس لیے کوئی جو ہے صحیح بات نہیں اترتی ہے، سمجھ میں آیا؟ دل محفوظ ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے مار ماری ہے، دلوں کو اندھا کر دیا ہے، مٹکا اندھا کر دیا ہے تمہارے کرتوت کی وجہ سے، یہ مطلب ہے۔ چلیے اب الفاظ دیکھ لیجیے بھائی، اس میں وقفینا، قفا یقفی تقفیتن کے معنی کسی کے پیچھے لانا، کسی کے پیچھے لانا، برابر باب تفیل سے تقفیتن مسئلہ، قفا یقفی تقفیتن کسی کے پیچھے لانا، ہاں تحقیق برابر لکھ دیجئے بھائی، قفا یقفی تقفیتن کسی کے پیچھے لانا۔ ایدنا، اید یؤید تائیدن کے معنی مدد کرنا، تائید کرنا۔ تہوا، حویہ یہوا ہون کے معنی خواہش کرنا، محبت کرنا، چاہنا، چاہنا، خواہش کرنا، محبت کرنا۔ غلف، غلف یعنی ایسی چیز جو کسی میں پیک ہو، لفافے میں پیک ہو، وہ چیز جو کسی لفافے میں، کسی پیکنگ میں پیک ہو۔ غلف جمع ہے اس کا واحد اغلف، لام کے اوپر زبر، اغلف، واحد اغلف اس کی جمع ہے، برابر۔ آگے فقلیلاً، قلیلاً حالت نصب میں یہ ایماناً قلیلاً، یہ بھی مفعول مطلق کی صفت بن رہی ہے، کیا ہے؟ مفعول مطلق کی صفت بن رہی ہے، پیچھے والا جو فعل ہے وہ اس کا فاعل ہے، یہ اس کا عامل ہے، تو مفعول مطلق کی صفت بن رہی ہے۔ ارے سمجھ میں آیا؟ سنیں بھائی، پہلے سے سنیں دوبارہ، برابر اچھی طرح پکا یاد کرو، شاہد نے بہت اچھا سنایا، اچھی طرح یاد کرو، سمجھ میں آیا؟ اور ثناء اللہ تو پتہ نہیں فوراً نہیں اٹھاتا ہے، سمجھنا، یاد کرتا نہیں، اس لیے اٹھاتا نہیں ہے کہ بھئی اٹھائیں گے تو سننا پڑے گا، سنانا پڑے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے قول و قرار لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی طرح گفتگو کرنا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر تم پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے، اور تمہاری تو عادت ہی ہے قول و قرار کر کے پھر جانا، تمہاری تو عادت ہی ہے قول و قرار کر کے پھر جانا۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ایک مسئلہ سمجھے بھائی، دیکھو قرآن جو ہے اس کو عبارت کے بغیر خالی قرآن کا ترجمہ لکھنا صحیح نہیں ہے، سمجھے؟ یہ فتاویٰ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے. ہاں ایک آدھ آدمی کوئی تحریر لکھتا ہے، اس میں بعض مرتبہ کہ بھائی قرآن کی آیت کی بیعت بھی نہ ہو، اس لیے بعض مرتبہ قرآن کی آیت کا ترجمہ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن باقاعدہ آدمی خالی قرآن کا ترجمہ لکھے، اوپر قرآن کا متن نہ لکھے، یہ جائز نہیں ہے، سمجھا؟ یہ جائز نہیں ہے، سمجھا؟ اب رہی یہ بات کہ خالی قرآن کا ترجمہ کرنا، جیسے آپ دو بار اپنے کرتے ہیں، دور کے ٹائم میں ٹائم نہیں رہتا ہے، سمجھا؟ اسے تو ایسا کہیں ملا نہیں ہے، اس لیے ابھی چلا رہے ہیں، سمجھ میں؟ ابھی آج میں جو دوسری مرتبہ جب اخیر میں ترجمہ کرتا ہوں تو خالی آپ کو معلوم ہے خالی ترجمہ کر لیتا ہوں. آج میں نے آیت بھی پڑھی اور ترجمہ، ٹائم تھا اس لیے کیا، سمجھا؟ باقی کہیں ملا نہیں، ابھی تک سامنے آیا نہیں کہ بھئی خالی ترجمہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے ایسا چلا لیتے ہیں. برابر یہ مسئلہ یاد رکھیے. تو قرآن خالی لکھنا، باقاعدہ آدمی پہلے پارے کا پورے پارے کا خالی ترجمہ لکھ دے ہوئے متن نہ لکھے تو یہ صحیح نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ صحیح نہیں ہے. متن کے ساتھ قرآن لکھا. قرآن نام ہی ہے دونوں کے مجموعے کا، قرآن دونوں کے مجموعے کا نام ہے، سمجھا؟ چلیے. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ تم باہم خونریزی مت کرنا، تم باہر خونریزی نہیں کرو گے، اور تم اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے، تم اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے، تم اپنے ہی لوگوں کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالو گے، تم اپنے ہی لوگوں کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالو گے. پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہی دے رہے تھے یا تم قسم کھا رہے تھے. پھر تم اے لوگوں اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو تم ان کے گھروں سے نکالتے ہو، اس طور پر کہ ان کے خلاف گناہ اور ظلم کا ارتکاب کر کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اس طور پر کہ ان کے خلاف گناہ اور ظلم کا ارتکاب کر کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو. اور اگر وہ لوگ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو تم ان کو چھڑا دیتے ہو، حالانکہ حرام تھا تم پر ان کا نکالنا بھی. کیا پھر تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہو؟ بس ایسے آدمی کا کیا بدلہ ہے جو تم میں سے ایسا کرے، سوائے دنیاوی زندگی میں. یہ یہاں پر ماں استفہام میں بھی مان سکتے، ماں نافیہ بھی مان سکتے، تو ترجمہ ہوگا ایسے آدمی کا بدلہ نہیں ہے جو تم میں سے ایسا کرے سوائے دنیاوی زندگی میں رسوائی کے، اور قیامت کے دن وہ لوگ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. یہ خالی یہودیوں کو نہیں کہا جا رہا ہے، یہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، سمجھے؟ قرآن پڑھے تو قرآن کی ہر آیت کو اپنے اوپر فٹ کرے، جیسے صحابہ کرام کی جماعت تھی، سمجھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے تو ہر ایک آدمی یوں سمجھتا تھا مجھ سے کہا گیا، سمجھا؟ لیکن آج ہم ٹوپی دوسرے پر اڑاتے ہیں تو مجھے نہیں کہا جا رہا ہے، سمجھا؟ ہر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے مجھے نہیں کہا جا رہا ہے، سمجھا؟ اس لیے اس کا نتیجہ ہوتا ہے کوئی نہیں سمجھتا ہے کہ مجھے کہا گیا. یہ قرآن ہم سب، مجھے بھی کہہ رہا ہے، آپ کو بھی کہہ رہا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بار بار اس کو پڑھو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تم آنکھیں کہاں بھٹکا رہے ہو، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. کانوں سے کیا سن رہے ہو، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. زبان سے کیا بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تمہارا ہر عضو کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ سارے اعضاء
گواہی دے دیں گے. سمجھ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دیں گے اور تمہاری ہاتھ گواہی دیں گے کہ مجھ سے کیا کیا کالے کام کروائے گئے. پاؤں گواہی دیں گے مجھے کہاں غلط جگہ پر مجھے لے جایا گیا. سمجھ میں اس لیے اس کا استحضار ہونا چاہیے. سمجھ میں اپنی جوانی کو سنبھالو. خصوصاً اپنی عمر چل رہی عمر کے پھر جوانی کا مرحلہ, جی جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ مستقل سوال کریں گے. سمجھ میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے شاب نشأ فی عبادتہ. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جوان جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی, اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. اور اسی طرف حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس, پھر عن عمرہ فیما افنا, اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہا جو ہے فنا کی. وعن شبابہ فیما ابلاہ, اور اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے کہا پرانی کی. سمجھ تو جوانی پرانی ہوگی. سمجھ میں جوانی ابھی جوانی ہے, ہمیشہ جوانی نہیں رہے گی. حدیث کے الفاظ بتلا رہے فیما ابلاہ, کہا پرانی کی جوانی کہاں گزاری. اس لیے ہم سب کو, مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے جوانی کا زمانہ دیا ہے, اس کی قدر کرے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچاوے. جو بھی کروں گا میں کروں گا میرے ساتھ آئے گا. سمجھ اچھا کروں گا تو بھی میرے ساتھ آئے گا, برا کروں گا تو بھی میرے ساتھ آئے گا. سمجھ لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو راضی کرنے والا اعمال کرے. چلے وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو خریدا آخرت کے بدلے میں, بس ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ لوگ مدد کیے جائیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. البتہ تحقیق کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد ہم نے پیدر پہ رسول بھیجے, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے, واضح معجزات دیے, اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے. کیا پھر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا ایسی باتوں کو لے کر جو تمہارے دلوں نے, جس کو تمہارے دلوں نے نہیں چاہا تو تم نے تکبر کیا. کیا پھر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا ایسی چیزوں کو لے کر جو تمہارے دلوں نے نہیں چاہی تو تم نے تکبر کیا. بس تم نے ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے رہے. حضرت زکریا کو قتل کیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا, اور ان یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہے یا ہمارے دل محفوظ ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کے سبب سے. بس بہت تھوڑی چیزوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں. کیا مطلب, اس کا مطلب کیا ہے, بہت تھوڑی چیزوں پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں. یہودی لوگ بہت تھوڑی, یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے تو وہ قائل ہے, سمجھا. اسی طریقے پر قیامت کے دن زندہ ہونا ہے اس کے تو قائل ہے, سمجھا, لیکن وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی نبوت کو نہیں مانتے ہیں. سمجھ, حضرت آپ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں. تو یہ تھوڑی چیزوں پر ایمان نہیں, ایمان تو مکمل جن باتوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا کہا ہے ان ساری باتوں پر آدمی ایمان لاوے تو اس کو ایمان کہتے ہیں. سمجھ میں آیا. اب اس کو جو ایمان تھوڑی چیزوں پر ایمان لانا جو قرآن نے کہا وہ لغوی اعتبار سے, یعنی کچھ چیزوں کو مانتے ہیں, یہ مطلب ہے. باقی ایمان, شرعی ایمان تو وہی کہیں گے جن باتوں پر جس کیفیت کے ساتھ ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے, ان ساری باتوں پر اور انہی کیفیت کے ساتھ ایمان لاوے تو ہی ایمان لانا کہیں گے. سمجھ میں آیا. تو اچھی طرح یاد کیجیے. سمجھ میں آیا بھائی. اب کل سے میں 3-4 دن کے لیے سفر پر جا رہا ہوں. سمجھ, تو کل اگر جو دیر سے نکلنا ہو تو اپنے یہ سبق پڑھ لیں گے کل, اور صبح نکل جاؤں گا تو نہیں پڑھیں گے, برابر. وہ تو میں آپ کو اطلاع دے دوں گا کل سبق پڑھنے کا, تو اطلاع دے دوں گا, برابر. باقی آپ لوگ کی ذمہ داری کہ روزانہ کا یہ وقت یہ آپ کام میں لاوے, روزانہ اس وقت میں بیٹھ جاوے. ابھی تک جو آدھے پارے سے اوپر تقریباً 1 صفحہ ہوا ہے, برابر, تو برابر پکا یاد کرنے میں, سمجھے. اپنا کام محنت کرنا ہے اچھی طریقے پر. ابھی تک جتنا ہوا 2-2, 3-3 صفحے کر کے روزانہ 3-4 دن کی غیر حاضری رہے گی میرے خیال سے, تو اچھی طریقے پر پکا یاد کر لے ہوئے, برابر. چلو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اچھی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے اور آپ لوگوں کو بھی اچھی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے, اور اپنی مرضیات کے مطابق اپنی مرضیات والے اعمال کرتے ہوئے
اور نامرضیات والے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔